لیکن اگر آپ اس کو ایک عبادت کے طور کے اوپر سمجھیں، یہ بھی جتنی احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صحیح اسناد کی رکھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی جو احادیث ہے ان کو جمع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت جب چہرے کے اوپر پانی کو پھینکتا ہے تو آنکھوں کے وہ سارے گناہ اس پانی کے ساتھ دھل کے زمین پہ گویا گر جاتے ہیں۔ بتائیے سب سے زیادہ خیانتیں آج کل کس کی ہوتی ہیں؟ آنکھوں کی ہوتی ہیں، زبان کی ہوتی ہیں۔ اور اگر دیگر تمام احادیث کو ملا لیا جائے، بعض احادیث میں منہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر 4 یا 5 احادیث کو جمع کر لیا جائے اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے تو یہ بنتا ہے کہ جب انسان کلی کرتا ہے، صرف کلی کر رہا ہوتا ہے، تو زبان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بتائیے زبان کیا کیا گناہ نہیں کرتی؟ جھوٹ، غیبت، فسق، فجور، زبان سے جھوٹی گواہی، گالی، لعن طعن، دھوکہ، فراڈ، عہد شکنی، وعدہ خلافی، کس چغل خوری، قطات، نمام۔ ایک زبان 20 گناہ کرتی ہے۔ کلی کی گناہ زبان کے جھڑ گئے، پانی پھینکا، ناک آنکھ کے ہر گناہ کو اللہ رب العزت نے اس پانی کے ساتھ بہا دیا۔ فائدہ آپ کا ہو رہا ہے یا اللہ کا؟ آپ کا فائدہ۔ یہ ایک مستقل عبادت بھی ہے۔ ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کے سارے گناہ معاف۔ پاؤں دھوئے، پاؤں جن جن گناہوں کی جگہ پہ چل کے گئے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور دیگر کتابوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف وضو سے، ابھی میں نماز کی طرف بات نہیں لے کے جا رہا، نماز کا دباچہ ہے، نماز کی ابتدا ہے، صرف وضو ہی کرنے سے، لیکن وضو ایسے کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ صرف وضو کرنے سے سر سے لے کر پاؤں تک کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ ان میں وہ کبائر اگر البتہ شامل نہیں ہوتے جو توبہ کے ساتھ معاف ہوتے۔ بعض گناہ، یہ جو فضائل ہوتے ہیں حدیث کے اندر گناہوں کی، یہ بنیادی طور پہ ان گناہوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے جن میں توبہ ریکوائرڈ نہیں ہوتی۔ عام روزمرہ کے جو گناہ لغویات ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کی توبہ شرک ہے۔ وہ انسان کہ میں نے وضو کیا ہے اور شرک بھی معاف ہو جائے گا، نہیں، شرک کی ظاہرہ توبہ کرنی پڑے گی۔ ایک انسان ایک گناہ کرتا جا رہا ہے، وضو کر رہا ہے تو وہ معاف ہو جائے، یہ نہیں ہے، وہ اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ان حدیث میں اگرچہ رحمت کی بہت بڑی دلیل موجود ہے کہ سارے گناہ اکیلے وضو کرنے ہی سے معاف ہو جاتے ہیں، اور وضو کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، اب یہ دیکھیں وضو کے اندر بھی، یہ ایک وضو ہے نماز کا دباچہ، ایک وضو کا دباچہ بھی تو ہے کلی کرنا، ابتدا ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دانتوں کو، یہ واحد دین ہے، واحد دین۔ لوگ تو آپ کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں نا، جی مولوی ہمیں جی طہارت کے اور استنجا کے مسائل بیان کرتے ہیں، یہ لوگوں کے نزدیک تانا ہے، لیکن آپ کے اور میرے لیے یہ بات فخر کی ہے کہ یہ ایسا پکیزہ، ایسا طاہر، ایسا مطہر دین ہے کہ جس نے آپ کو اور مجھے پکیزگی کا ہر وہ کام سکھلا دیا جو ہم سے نجاست اور گندگی کو دور لے کے جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے پاکیزگی کو، پاک رہنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے دباچے کے بارے میں کہ جبریل امین اتنی دفعہ میرے پاس آئے اور مجھے مسواک کا حکم دیا کہ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں میری امت کے اوپر فرض ہی نہ کر دی جائے۔